ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دو ٹھنڈے وقت کی نمازیں پڑھتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اب یہاں ٹھنڈے وقت کی نمازوں سے کیا مراد ہے؟ اس میں اسلامی پرسپیکٹیو سے اگر دیکھا جائے تو ٹھنڈے وقت میں محدثین نے جو ٹھنڈے وقت کی دو نمازیں بیان کی ہیں ان میں ایک نماز ہے فجر کی، ایک نماز ہے عصر کی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ ٹھنڈے وقت کی نمازیں کہلاتی ہیں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ فجر کے ٹائم جو ہے اس کا ٹائم سورج نکلنے سے پہلے کا ہے۔ سورج نکلنے سے پہلے ظاہر ذرا خنکی ہوگی تو ذرا ٹھنڈک ہوتی ہے، اس وجہ سے یہ ٹائم ایک ٹھنڈی وقت نماز کا ٹائم ہو گیا۔ اور دوسری طرف جو عصر کی نماز ہے وہ ٹھنڈی وقت کی نماز اس طرح ہے کہ سورج اپنی پیک پہ نہیں ہوتا، اپنی پیک پہ رہ کے وہ گرمی نہیں برسا رہا ہوتا، بلکہ اس ٹائم عصر کے ٹائم سورج ذرا اپنے ڈلوان سے نیچے آ چکا ہوتا ہے اور موسم ذرا ماڈریٹ ہوتا ہے نسبتاً، اس وجہ سے یہ ٹھنڈے وقت کی نمازیں کہلاتی ہیں۔ اب ارشاد کے مطابق جو ٹھنڈے وقت کی نمازیں پڑھتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کتنی بڑی یہ خوشخبری ہے، اور یہ حدیث سنن جامعہ ترمذی کی جو حدیث نمبر 574 نمبر حدیث ہے۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ جو جامعہ جو صحیح بخاری ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ، تو صحیح بخاری کی جو ہمارے اسلام میں موسٹ اوتھینٹک حدیث کی بک ہے۔ جو حدیث موسٹ اوتھینٹک ہوتی ہے نا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو کتاب موسٹ اوتھینٹک ہوتی ہے نا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ واقعی اس کے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ اچھا، اب یہاں تھوڑا سا ہو سکتا ہے کوئی یہ رزلٹ نکالے کہ جو اگر صرف عصر اور فجر کی نمازیں پڑھ کے جنت مل رہی ہے تو پھر ہم باقی نمازیں رہنے دیتے ہیں، تو لیکن یہ رزلٹ یہاں سے نہیں نکل سکتا، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43 ہے۔ تو اس میں اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اب یہاں کوئی بھی اسپیسیفک نماز کا ذکر نہیں ہے، یہاں ساری جو ہے نا مطلق نمازوں کا ذکر ہے، یعنی جتنی نمازیں بیان کی گئی ہیں ان سب، یعنی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، پانچوں نمازوں کے لیے یہ ہوگا۔ اگر کوئی اسپیسیفک ہو جاتا تو پھر ہم اس بات کی طرف غور کرتے، لیکن ایسا نہیں، تو مطلب پتہ یہ چلا کہ ساری نمازیں ضروری ہیں۔ اس کے علاوہ جو دوسرا اس میں پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ باقی نمازوں کی بھی بہت سی فضیلت ہے۔ اب یہ فجر اور عصر کی نماز کی فضیلت اس حدیث میں بیان ہوئی ہے۔ اب بہت سی اور احادیث ہمیں ملتی ہیں جن میں اور نمازوں کی فضیلت ملتی ہے، جیسے ایک میں آپ کے سامنے حدیث پیش کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق پر جو ہے فجر اور عشاء کی نماز سے زیادہ بھاری نماز کوئی نہیں ہوتی، یعنی وہ اور اگر اسے معلوم ہو جائے کہ اس کا ثواب کتنا زیادہ ہے اور وہ چل نہ سکے نا، تو وہ گھٹنوں کے بل گھستا ہوا نماز کے لیے جائے گا۔ اور پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات کنٹینیو کرتے ہوئے فرمایا کہ میرا ارادہ ہو گیا تھا کہ میں ایک آدمی سے کہوں کہ وہ تکبیر پڑھے، اور پھر میں ایک آدمی سے کہوں کہ وہ نماز کے لیے اسے آگے کروں کہ نماز پڑھائے، اور خود میں آگ کی چنگاریاں لے کے ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو لوگ ابھی تک نماز کے لیے حاضر نہیں ہوئے۔ تو اور اب یہاں آپ غور کریں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے نبی ہیں کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، رحمۃ للعالمین بنا کر انہیں بھیجا، اور وہ مومنوں پر کتنے مہربان ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو نماز کے لیے ابھی تک نہیں آیا میرا دل کرتا ہے کہ میں آگ کی چنگاریوں سے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ تو یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی محبت کا اظہار کرتے ہیں تو یہ ایسا کیوں فرما دیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شخص جتنا ہم سے پیار کرتا ہے نا، وہ پھر غصہ بھی ہم اسی لیول پہ جا کے وہ کرے گا۔
اسے کیونکہ ہماری پرواہ ہوتی ہے. ہماری جو مائیں ہیں سپورٹ اگر وہ ہم پہ غصہ کرتے ہیں تو اس کی وجہ یہ کہ سب سے زیادہ ہم سے وہ پیار بھی کرتے ہیں کہ میرے بچے کا مستقبل اچھا ہو, اچھا انسان بنے. اسی وجہ سے ہم پہ وہ اگر سختی بھی کرتی ہیں. تو پیارے نبی نے بھی اسی وجہ سے سختی کی اس بارے میں. اب یہاں اس حدیث میں آپ کو نماز عشاء کی فضیلت مل گئی اور نماز فجر کی فضیلت مل گئی. تو یعنی وہ جو رونگ رزلٹ اگر کوئی نکالے گا کہ صرف فجر یا عصر کی نماز ہی پڑھی ہے تو وہ مطلب غلط ہو جائے گا. وہ اس طرح نہیں ہم مانیں. اب نماز کی فضیلت ظاہر ہے بہت زیادہ ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم نماز کو دیکھیں نا. نماز کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم عاجزی سے جھک جائیں کہ یا اللہ سارا کچھ ہمارا تو ہی ہے, ہم کچھ بھی نہیں ہیں. ہمارے سارے کام جو ہیں وہ تیرے ہی تو اسباب پیدا کرتا ہے, تو ہمارے سارے وہ کام ہو جاتے ہیں. یہ نماز کا یہ کانسیپٹ ہے کہ اپنے آپ کو انسان اللہ تعالیٰ کے آگے جھکا دے. سجدے کی جو علامت ہے اسے دیکھیں نا کیا ظاہر ہوتا ہے کہ ایک شخص پورا زمین پہ اس نے اپنی پیشانی رکھ دی ہے, کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سرنڈر ہو گیا ہے, کہ وہ کچھ نہیں, وہ یہ ریپریزنٹ کر رہا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں. بلکہ وہ جس کو سجدہ کر رہا ہے وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میرا مالک ہے, وہ میرا مالک ہے, وہی مجھے پال رہا ہے. تو اسی طرح ابھی محرم الحرام کا جو ہے حرمت والا مہینہ چل رہا ہے. اس میں بہت سے ہم کام کرتے ہیں. ہم پانی کا بہت خیال رکھتے ہیں, رکھنا بھی چاہیے, بڑی اچھی بات ہے. اور ہم جو ہیں پانی بانٹتے بھی بہت زیادہ ہیں ان دنوں میں. جیسے 9 جیسے محرم میں سبیل لگتی ہے, بہت اچھی بات ہے. اللہ کے نام پہ لوگوں کو پلانا چاہیے, پیاسوں کو پانی پلانا چاہیے. لیکن جو ایک چیز ہے نا جو ہم شاید بھول جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی جو قربانی سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. وہ یہ انہوں نے دیکھیں, انہوں نے جو ہے انصاف کی خاطر اپنی جان, انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اگر انصاف کی خاطر یا اللہ کی رضا کی خاطر ہمیں اپنی جان بھی قربان کرنی پڑے تو ہم وہ کر دیں گے. تو یہ اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ کسی نے شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ زندگی بخش دی بندگی کو, آبرو دین حق کی بچا لی, وہ محمد کا پیارا نواسا جس نے سجدے میں گردن کٹا دی. یعنی کہ وہ ہمیں ایک لیسن دے گئے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ایز اے مسلم جو ہیں ہمیں چاہیے کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہر چیز جو ہے نا اس سے پتہ لگنا چاہیے کہ ہم کوئی عام آدمی نہیں. ہمارا کوئی زندگی گزارنے کا مقصد ہے. جو ہوتے ہیں نا نان مسلم, ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا زندگی گزارنے کا. لیکن جو ہم مسلمان ہیں نا, ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے, ہمارا مقصد ہے, ہم ایسے ہی دنیا میں آ گئے. ہم دنیا میں آئیں تو ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے دنیا میں آئیں. اور اگر اللہ کو راضی کیے بغیر اگر فار ایگزامپل دنیا سے چلے جاتے ہیں تو آگے پچھتاوا ہے, ظاہر ہے عذاب وغیرہ. لیکن اگر ہم راضی کر کے چلے جاتے ہیں تو آگے ہمارے لیے بہت یعنی جنت کی بشارت ہے. تو جو ہے اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے, راہ راست پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اسپیشلی جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ جو کہ مسلمان کی پہچان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز جو ہے نا وہ مسلمان کافر اور مسلمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے. یعنی یہ اس حدیث سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اگر ایک بندہ نماز پڑھتا ہے اور ایک نہیں پڑھتا تو یہ اس کے عمل کے حساب سے وہ جو نہیں پڑھتا وہ کافر ہے. اسے ہم کافر کہیں گے تو نہیں, لیکن اس نے یہ جو نماز نہیں پڑھی وہ اس حدیث کی روح سے وہ کافر ڈکلیئر ہو جاتا ہے. ہم اسے اگرچہ کافر کہیں گے نہیں, لیکن یہ ہے کہ کافر جو ہے نماز کی ہمیں پابندی کرنی چاہیے, کیونکہ اس کے بغیر جو ہے نا چارہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھا کر اس پر استقامت عطا فرمائے. اور وما علینا